السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، فقد قال اللہ تبارک وتعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما موقر علماء کرام، مہمانان عظام، پردہ نشی خواتین حضرات، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ سالانہ تعلیمی و ثقافتی مظاہرہ کے موقع سے جامعہ سمیہ للبنات کسہرمال میں اصلاح معاشرہ سے متعلق ایک مختصر سا پروگرام منعقد ہوا، اور اس پروگرام میں آنے کا اور اس میں شرکت فرمانے کا مجھ ناچیز کو بھی موقع ملا، اور ہمارے بہت سارے علماء کرام جو اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اس پروگرام میں تشریف فرما ہے۔ سبھی کے آنے کو اللہ قبول فرمائے۔ ہم تمام علماء کرام کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات نے اپنے قیمتی اوقات کو نکال کر جناب حضرت حافظ ناظم صاحب کی چھوٹی سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جامعہ سمیہ للبنات کے احاطے میں حاضر ہوئے۔ یہ مختصر سا پروگرام ہے لیکن بہت ہی مفید اور جامع پروگرام ہے۔ پروگرام مختصر ہو، باتیں مفید ہوں اور جامع ہوں تو وہ پروگرام کامیاب ہوتا ہے، اور یہ پروگرام کے کامیاب ہونے کی دلیل بھی ہے۔ برکیف ہمارے تمام رفیقوں کو اس پروگرام میں گفتگو کرنے کا موقع ملے گا۔ مجھے جو وقت دیا گیا ہے میں اپنے وقت میں اپنی بات کو سمیٹنے اور ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم و معزز علماء کرام اور پردہ نشی ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائی، ہم سے اور آپ سے اس دنیا کو اللہ نے سجایا، اس دنیا کو خوبصورت اور مزین بنایا، اور دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے بنایا۔ جب تک ہم اس دنیا میں زندگی گزاریں گے دنیا کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دنیا میں جو بھیجا ہے جینے کے لیے نہیں، جینے کی تیاری کے لیے نہیں، بلکہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم جینے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں جس کو بھی بھیجا گیا ہے دنیا
میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں، جینے کی تیاری کے لیے نہیں، بلکہ موت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جائے گا اور جا کر ہی رہے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اصل تیاری آخرت کی ہونی چاہیے، اور ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری آخرت بن جائے، ہم موت کی تیاری اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے کر لیں۔ اب اس میں کوئی بھی تفریق نہیں ہے، مرد و زن کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، چاہے وہ اس دنیا میں زندگی گزارنے والے مرد حضرات ہوں، زندگی گزارنے والی ہماری مائیں اور بہنیں ہوں، دونوں کے درمیان کوئی فرق اور کوئی تفریق نہیں ہے۔ قرآن کریم نے ببانگ دوہل اعلان کر دیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ وہ جو بھی آدمی، جو بھی شخص نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر وہ ایمان کی حالت میں ہے اور کوئی عمل صالح کر رہا ہے، اللہ کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ وہ عمل صالح کرنے والا کوئی مرد ہے یا نیک عمل کرنے والی کوئی عورت ہے، جو بھی نیک عمل کرے اور وہ ایمان کی حالت میں ہو، اللہ کو ایک ماننے والا ہو، اللہ کو ایک ماننے والی عورت ہو، تو اللہ فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے، ہم ان کی زندگی کو بہتر بنا دیں گے، ہم ان کی زندگی میں خوشی اور چین اور سکون عطا فرما دیں گے، ان کی زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنا دیں گے۔ تو میرے ماں اور بہنوں، ہماری زندگی کی خوشحالی اور ہماری زندگی کے خوشگوار ماحول اس بات پر ہے کہ ہم نیک عمل کرنے والے بن جائیں۔ اگر ہماری زندگی میں اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہوگا تو یاد رکھیے دنیا کے اندر بھی ہماری زندگی خوشی اور مسرت کے ساتھ گزرے گی، ہماری زندگی خوشگوار ہو جائے گی، ہماری زندگی امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گی۔ اگر عمل صالح نہیں ہے تو دنیا کی زندگی میں بھی چین اور سکون نصیب نہیں ہوگا، اور مرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کا پورا حساب دینا ہوگا، وہاں بھی بے چینی اور بے سکونی ہمیں اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے نصیب میں آئے گی۔ اسی لیے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے اس بات کا عہد کر لینا چاہیے کہ ہم سے اگر ہم ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ ہم عمل صالح کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ہم ان کی زندگی کو خوشگوار بنائیں گے، لیکن آخرت میں اس سے بھی بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نقد آپ کو جو انعام ملے گا عمل صالح کرنے کا، کہ اس دنیا کے اندر آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی، نقدی طور پر جو انعام ملے گا کہ وہ یہ ہوگا کہ اس دنیا میں خوشی اور مسرت نصیب ہوگی، لیکن اس خوشی سے بڑھ کر، اس خوشگوار زندگی سے بھی بڑھ کر آخرت میں اللہ رب العزت اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ کس کو عطا فرمائے گا؟ نیک عمل کرنے والے مرد کو، اعمال صالحہ کرنے والی ماں اور بہنوں کو یہ زندگی عطا فرمائے گا۔ میرے بھائیوں اور پیاری ماں اور بہنوں، یاد رکھیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں یوں ہی نہیں بھیجا، بیکار نہیں بھیجا، اپنی زندگی کھانے اور کمانے کے مقصد کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے ہم سب کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ کے نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا ہے، مقصد اور منشا صرف یہ تھا کہ اللہ کی صحیح طور پر عبادت کی جائے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، اللہ کے احکام کی اور اللہ کے تمام اصول و ضوابط کی پابندی کی جائے۔ لیکن اس دنیا میں ہم اور آپ آنکھیں کھولتے ہی، اس دنیا میں باشعور ہوتے ہی
اور ہمیں اور آپ کو سمجھ آتے ہی دنیا کی الجھنوں اور دنیا کے تقاضوں میں پھنس کر اللہ رب العزت کے تمام احسانات کو اور اللہ رب العزت کا جو مقصد اصلی تھا اس کو بھول جاتے ہیں اور آخرت کی تیاری سے غافل ہو جاتے ہیں۔ یہ پروگرام خاص ہماری ماں اور بہنوں کا ہے۔ ماں اور بہنوں سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور چند منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دو پیغام میں آپ کو دے کر جانا چاہتا ہوں۔ میرا پہلا پیغام یہ ہے کہ میری ماں اور بہنوں، آپ اس دنیا کے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ آپ اس دنیا کے لیے قیمتی زیور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کی تخلیق اللہ رب العزت نے حضرت انسان حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے فرمائی۔ کیوں فرمائی؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ عورت دل سے لگانے کے قابل ہے، عورت کو محبت کرنے کے قابل ہے، عورت وہ ہستی ہے، عورت وہ ذات ہے، عورت وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان کو سینے سے لگا کر رکھا جائے، ان کو دل کے قریب کیا جائے۔ لیکن ہمارے مسلم سماج میں عورتوں نے اپنے مقام کو اور اپنے وقار کو کھو دیا ہے۔ اپنے مقام اور وقار کو کیوں کھو دیا؟ کہ ان کا جو مقام تھا، عورتوں کا جو معیار تھا، عورتوں کی جو حیثیت تھی، عورتوں کا جو رتبہ تھا، ہماری ماں اور بہنوں نے اس کو کھو دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و وقار میں کمی آ گئی ہے، ان کی عزت و شرافت میں کمی آ گئی ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں اپنی عزت کو اگر محفوظ رکھنا چاہتی ہیں، اپنی عزت کو اور اپنے مقام و مرتبہ کو بحال رکھنا چاہتی ہیں، تو آپ کو یاد کرنا ہوگا، آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ پوری دنیا ایک متاع کی حیثیت رکھتی ہے، یہ پوری دنیا ایک ساز و سامان ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ دنیا کی تمام چیزیں فائدہ اٹھانے کے قابل ہے، لیکن وہ چیز جو سب سے زیادہ فائدہ مند ہے اور جس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے، فرمایا کہ المرأة الصالحہ، اس دنیا کی سب سے قیمتی سرمایہ، اس دنیا کی سب سے قیمتی دولت وہ پاک اور نیک صالحہ عورت ہے۔ سب سے قیمتی سرمایہ اس دنیا کی وہ پاک اور صالحہ عورت ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو ایک ساز و سامان بتلایا ہے، ایک سرمایہ بتلایا ہے، لیکن اس دنیا کا جو قیمتی سرمایہ ہے، قیمتی دولت ہے، جو سب سے مہنگی چیز ہے، وہ بتایا کہ وہ ایسی عورت ہے جو پاک صاف ہو، جو نیک صالحہ ہو، جس کے اندر نماز کی پابندی ہو، جس کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہو، جس کے اندر بہت ساری خوبیاں ہو۔ ایسی عورت دنیا کی سب سے قیمتی عورت ہے، ایسی عورت دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اسی لیے میری ماں اور بہنوں، اپنی عزت کو اور اپنے وقار کو سمجھنا ہے کہ آپ اس دنیا کے سب سے قیمتی سرمایہ ہے، آپ اس دنیا کے سب سے قیمتی دولت ہے۔ لیکن یہ دولت کب، یہ قیمتی دولت کا جو ثمرہ آپ کے سر پر رکھا گیا ہے، جو تاج آپ کے سر پر رکھا گیا ہے، یہ کب رکھا گیا ہے؟ کہ آپ کے اندر پاکی اور صفائی ہو، آپ کے اندر نیک صفت ہو، آپ کے اندر اچھی خصلت ہو، آپ کے اندر بہت ساری اچھائیاں ہوں، تو یاد رکھیے آپ دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، آپ دنیا کے سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت بالها وحسنت فرجها قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنة قيل لها ادخلي من اي ابواب الجنة شئت۔ کہ چار کام کر لو، ماں اور بہنوں، چار کام کر لیجئے، کل مرنے کے بعد جنت کے جس دروازے سے آپ چاہیں گے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو۔ نماز زندگی کا
سب سے قیمتی نماز سب سے قیمتی دولت ہے. نماز جس کی زندگی میں ہے اس کی زندگی سب سے اچھی اور بہتر ہے. نماز کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا جو ہمیں اور آپ کو بہتر جو تربیت ملتی ہے وہ نماز کے ذریعے سے ملتی ہے. ہماری زندگی کا جو نظام اور سسٹم ہے, ہماری زندگی کی جو ترتیب ہے وہ نماز کے ذریعے سے بہتر بنے گی. اسی لیے اپنی زندگی میں سب سے پہلے نمبر پر نماز کی پابندی کریں, نماز کے اوقات کی پابندی کریں, نماز کو ان کے اوقات پر ادا کرنے کی کوشش کریں. تو یاد رکھیے آپ کل مرنے کے بعد جنت کے جس دروازے سے چاہیں گے داخل ہو جائیں گے, کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا, کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. یہ پہلا کام ہے. دوسرا کام, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ رمضان کے مہینے کا روزہ رکھیں, جو فرض روزے ہیں ان کی پابندی کریں, اس میں کسی طرح کی کوئی سستی اور غفلت اور لاپرواہی سے کام نہ لیں, بلکہ جو فرض روزے ہیں اس کی مکمل پابندی کی جائے, فرض روزوں کی مکمل ان کی اہمیت کو سمجھا جائے اور فرض روزوں کی پابندی کے ساتھ ان کو ادا کیا جائے. یہ دوسرا کام ہے. تیسرا کام فرمایا کہ وَأَطَاعَتْ بَالَهَا, اپنے شوہر کی آپ اطاعت و فرما برداری کریں. اسی لیے تو بتایا کہ عورت دل سے لگانے کے قابل ہے. مرد کو حکم دیا کہ یہ جو عورت ہے اس کو ہم نے تمہارے بائیں پسلی سے کیوں پیدا کیا, کہ وہ تمہاری زندگی میں تمہاری شریک حیات بن کر کے آئی ہے, تمہارے دکھ درد میں ساتھ دینے کے لیے تمہاری زندگی میں آئی ہے اور تم نے اس کو قبول کر کے اپنی زندگی میں لایا ہے. لہذا ان کی ہر کمی بیشی کو نظر انداز کرتے ہوئے ان پر رحم و کرم کا معاملہ کرنا ہے, الفت و محبت کا معاملہ کرنا ہے. اسی وجہ سے یہ حکمت کے ساتھ اللہ رب العزت نے مرد کے بائیں پسلی سے عورت کو نکالا ہے. لیکن عورتوں نے اپنے وقار کو کھو دیا, عورتوں نے اس حکمت کے تقاضوں کو کھو دیا ہے, عورتوں نے اس حکمت کی جو اصل گن تھا اس کو کھو دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج عورت کو مرد نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ڈانٹ اور پھٹکار کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ کو تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے, ان کے باتوں کو اور ان کے کہنا کو ماننا ہے. اللہ رب العزت کی جس کے اندر معصیت نہ ہو, جس کے اندر خلاف ورزی نہ ہو, اگر ایسا کام کرنے کے لیے آپ کے شوہر آپ کو کہیں تو آپ کو ان کی اطاعت کرنی ہے, ان کی حکم کی فرما برداری کرنی ہے. جو عورت اپنے شوہر کی بات مان کر چلتی ہے, جو عورت اپنے شوہروں کا کہنا مانتی ہے, یاد رکھیے جس عورت سے اس کا شوہر راضی ہوتا ہے اور راضی ہو کر کے جس کا شوہر رات گزارتا ہے اس کے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ تیسرا کام آپ کا ہے کہ اپنے شوہر کی آپ اطاعت و فرما برداری کریں. چوتھا کام, اپنی عزت و شرافت کی حفاظت کرنی ہے, اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنی ہے. اور آج کے اس پرفتن دور میں یہ سب سے اہم کام ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کر سکے. اپنی عزت کی حفاظت کرنا یہ آج کے پرفتن دور میں, آج کے اس فحش دنیا میں جہاں ہر طرف فحشکاری اور برکاری کے سارے دروازے کھل چکے ہیں, سارے اسباب مہیا ہو چکے ہیں, جہاں للچاتی ہوئی نظریں ہمیں اور آپ کو اچکنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں, ایسے پرفتن ماحول میں اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرنا, یاد رکھیے یہ سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے, یہ سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے. اس لیے میری ماں اور بہنوں, اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے. اور کیسے کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ پردے کا اہتمام کریں, پردے کا اہتمام ہو. یاد رکھیے جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو چھپا کر رکھی جاتی ہے, ان کو الماریوں میں اور تجوریوں میں چھپا کر رکھی جاتی ہے. جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کی بہت زیادہ نگرانی اور حفاظت کی جاتی ہے. آپ دنیا کے سب سے قیمتی ترین چیزوں میں سے ہیں, آپ قیمتی زیور ہیں, آپ کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے ہماری ماں اور بہنوں کو پردے کا حکم دیا ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے, جو دولت سب سے زیادہ قیمت والی ہوتی ہے, اس کو حفاظت کے ساتھ رکھی جاتی ہے اور اس کو
بڑی نگرانی کے ساتھ رکھی جاتی ہے. اسی لیے میری ماں اور بہنوں، آپ دنیا کے سب سے قیمتی سرمایہ ہے. آپ کے لیے پردے کا حکم ہے. پردے کا حفاظت کرنا اور اپنے آپ کو پردے میں ڈھالنا، یہ سب سے اہم کام ہے آپ کے لیے. جس نے پردے کی حفاظت کی اور پردے کو اپنے گلے سے لگا لیا، پردے سے محبت کی، یاد رکھیے ان کی عزت و ناموس حفاظت، اس کی عزت و ناموس کی حفاظت ہوگی. قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ یہ پردہ اور یہ حجاب عورتوں کی نشانی ہے، عورتوں کی شناخت ہے. اس سے پہچان میں آتی ہے کہ یہ مسلمان گھرانے کی عورتیں کہیں جا رہی ہے، یہ مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی ہے. جو عورت پردے سے ہوتی ہے، پردہ ان کا گواہی دیتا ہے، پردہ اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس کا تعلق حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھرانے سے ہے. ان کا تعلق اور ان کا رشتہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے. اسی لیے میری ماں اور بہنوں، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کا سب سے بہتر اور سب سے اچھا طریقہ اور راستہ یہ ہے کہ پردے کو اپنائیں، پردے کو اپنی زینت کی چیز سمجھیں. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ حور جنت سے نکل آئے تو جنت کیسی، حور جنت سے نکل آئے تو جنت کیسی، بیٹی بازار کی زینت ہو تو عزت کیسی، بیٹی بازار کی زینت ہو تو عزت کیسی. تنگ دستی میں بھی رکھ لیتے ہیں ہم نفلی روزہ، تنگ دستی میں بھی رکھ لیتے ہیں نفلی روزہ، ہم غریبوں کے لیے بھوک کی شدت کیسی. میری ماں اور بہنوں، عورت تو اپنے سماج کے لیے، اپنے گھر کے لیے اور پورے مسلم معاشرے کے لیے یہ قیمتی سرمایہ ہے اور یہ گھر کی زینت ہے، یہ گھر کی عزت ہے. اگر یہ بازار کی زینت بن جائے، بازار کے لیے اگر یہ زینت بن جائے تو پھر عزت کہاں محفوظ رہے گی، پھر وہ عزت کیسی. اسی لیے میری اور ماں اور بہنوں، اپنی عزت کا اگر خیال کرنا ہے، اگر ضرورتاً گھر سے نکلنا ہے تو پردے کا اہتمام کرنا ہے. اپنی عزت و ناموس کو بچانا ہے تو پردے کے ساتھ گھر سے نکلنا ہے اور پردے کے ساتھ گھر میں واپس آنا ہے. انشاءاللہ ہماری اور آپ کی عزت کی حفاظت ہوگی. آج کی یہ للچائی ہوئی دنیا کی نظریں آج جو ہے پورے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ہیں، جو آج اتنے فتنے وجود میں آ رہے ہیں. اس لیے ایسے وقت میں اپنی ماں اور بہنوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں. میرا جو پیغام تھا میں اپنے پیغام کو مکمل کر دیا ہوں. بس میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں. تم بدل جاؤ میری ماں اور بہنوں تو حالات بدل سکتے ہیں. خود کو بدلنے کی کوشش کریں اور یہاں سے یہ عزم لے کر کے اٹھیں، یہ ارادہ لے کر کے اٹھیں کہ ہم جو یہاں سے جائیں گے اپنے گھر کی نہیں بلکہ پورے سماج میں انقلاب پیدا کریں گے اور پورے سماج میں، پورے معاشرے میں تبدیلی لائیں گے. پردے کو ہم فروغ دیں گے، پردے کو جو ہے ہم پردے کا رواج دیں گے اور ایک دوسرے کی عزت و احترام کی نظر سے دیکھیں گے اور کسی غیر محرم کی طرف نہ تو آنکھ اٹھا کر دیکھیں گے اور نہ کسی غیر محرم کو اپنی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے دیں گے. جب آپ پردے کا اہتمام کریں گے، اس فضا کو، اس ماحول کو آپ کو قائم کرنا ہے اور یہ عزم لے کر کے یہاں سے اٹھنا ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.